ہزاروں میل کی مسافت پر ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ بڑھ گئی جس پہ محشر میں وہ بخشا گیا، دیکھا کس سمت اپنے کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، لوگوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اہل سنت والے حضور سے دور بیٹھے ضرور ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں مصطفیٰ بستے ہیں، اور ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے اگر شرف الدین بصیری، جس کو دیوبند والا بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، ہر فرقے کا مولوی مانتا ہے کہ اگر شرف الدین بصیری مدینے کے اندر نہیں، اگر بصرے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان میں نعت لکھتا ہے، قصیدہ لکھتا ہے، مدینے والا مدینے میں بیٹھ کر قصیدہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بات ختم نہیں ہوئی، مدینے کا والی مدینے سے چل کر بصرہ میں پہنچ کر کہتا ہے شرف الدین اٹھ اور محمد عربی کا قصیدہ پڑھ کے سنا دے۔ یہ نبی زندہ ہے لیکن وہاں زندہ ہے، میں نے کہا وہ تیرا نبی ہوگا جو صرف مدینے میں زندہ ہے، میرا نبی تو وہ ہے خدا کی عزت کی قسم، جہاں چاہتا ہے نبی جاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے نبی کسی کو عطا کرنے پہ آ جائے تو نبی بقلم خود تشریف لا کر صاحب قصیدہ کو، میرے آقا کہتے قصیدہ پڑھ کے سنا، میری نعت پڑھ کے سنا، جب نعت پڑھ کے سناتے ہیں میرے مصطفیٰ مزمل کی چادر عطا فرما جاتے ہیں۔ وہ کس نے آگے چادر دی تھی؟ میرے آقا نے آ کر دی تھی۔ اگر نبی ہے ہی نہیں ہے، نبی صرف مدینے میں ہے، جب نبی کو جا نہیں سکتے، نبی جا نہیں سکتے، تو یہاں تک کی بات کرتا ہے۔ صاحب قصیدہ کہتے ہیں میرے پاس آقا کریم اکیلے ہی نہیں آئے، میرے آقا کے یار بھی ساتھ تھے، اور مصطفیٰ کے جانثار بھی مصطفیٰ کے ساتھ تشریف لے کے آئے تھے۔ چاہیں تو اشاروں سے، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا کی عطا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ حضور نے فرمایا جب وہ 100 کا قاتل وہ ولیوں کی طرف جا رہا تھا، مکمل منزل پہ نہیں پہنچا، رب نے اسے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میرے آقا کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل الاعلیٰ ہے۔ میرے آقا کی امت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا نبیوں میں اعلیٰ ہے، میرے آقا کو جو کتاب قرآن عطا کی گئی وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ جب امت کی بات آئی رب نے کہا کنتم خیر امہ، فرمایا جو مصطفیٰ کی امت ہے وہ تمام امتوں سے اعلیٰ ہے، جو امت کے اولیاء ہیں وہ تمام امت کے اولیاء سے اعلیٰ ہے۔ اگر سلیمان نبی کا امتی دربار میں بیٹھ کر سلیمان کا امتی ملکہ بلقیس آ رہی ہو، سلیمان کا امتی سلیمان کہے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا کر ہمارے سامنے رکھے، ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں، میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کے دربار میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ملکہ بلقیس سے بالکل لاگے آ گئی ہے، بالکل قریب پہنچ گئی ہے، سانو اس سے پہلے چاہیے تے اس جن نے جملہ بولیا سی، انہیں کہا انہو لقوی امین، میں بڑی طاقت والا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کے سامنے طاقتوں کی بات نہ کرو۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا انہو لقوی امین، میں بڑا طاقت والا، میں لے آکے حاضر کر دینا۔ اللہ کے نبی سلیمان نے کیا دربار نبوت ہو اور تو یہ کہے کہ میں طاقت والا ہوں؟ فرمایا تو بیٹھ جا،
ہم اپنے امتی کی، جو ہمارے انسانوں میں سے ہمارا امتی ہے، ہم کائنات کے اندر اس کی شان دکھانا چاہتے ہیں۔ سلیمان نے کہا اور کوئی ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ آج کہتے ہیں جی ولیوں کی کرامتیں کہاں لکھی ہے؟ میں کہا تیرے نصیب سے نہیں لکھیاں، لیکن قرآن دے وچ لکھیاں نے۔ تیرے نصیب میں نہیں لکھی، سمجھ نہیں لکھی تیرے نصیب میں، مگر اللہ قرآن کہتا ہے بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور یہاں پہ حضرت سلیمان کا امتی کہتا ہے تو میں حضور مجھے اجازت ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، انداز کیا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکا کر کہتے ہیں حضور مجھے اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت ہے تو میں وہ تخت لے کے آ جاؤں آپ کے سامنے، میں وہ تخت حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں بتاؤ کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ یہ 19واں سپارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ کہا بھی کتنی دیر میں لے کے آتے ہو؟ آقا سرکار صرف انج کر کے آنکھ بند کرے آ دے، اسے وقت آنکھ کھول لے آ جے، تخت لے آ کے سامنے رکھ دینا، یہ سلیمان کے غلام کی شان ہے۔ آنکھ جھپکن تو پہلے، آنکھ جھپکن تو پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر خدمت کر دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا چلو لا کے دکھا دو۔ وہ سلیمان کا امتی جو کہتا ہے میرے پاس قال الذی عندہ من العلم، میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ میں نے کہا وہ قرآن نہیں تھا، وہ سلیمان کی کتاب تھی، جس کے پاس سلیمان کے پاس جو کتاب تھی اس کا تھوڑا سا علم ہو، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر خدمت کر سکتا ہے، تو جس داتا حجویری کے سینے میں پورا قرآن ہو، محمد کا فرمان ہو، اللہ کی عزت کی قسم وہ بیٹا لاہور میں ہوتا ہے اور دنیا کو وہی سے اللہ کے گھر کانے کعبے کی زیارت کروا دیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے پھر میرے آقا کی امت سے ولی نے نا، خواجہ معین الدین تو میرے آقا کے غلام ہے نا، امام احمد رضا تو حضور کا وہ دیوانہ ہے نا، یہ تو اللہ کے قرآن کے بھی حافظ ہے، مصطفیٰ کی کتاب کے حافظ ہے، مصطفیٰ کی وراثت دین کے وارث ہے۔ اگر سلیمان کا امتی ایک کتاب کا چند ورقوں کا علم ہو، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کہا ہی نہیں بلکہ تخت کو حاضر کر دیا۔ سلیمان نے پوچھا بھی یہ کیسے لے کے آئے ہو؟ کہا حضور یہ میرے کمال نہیں ہے، جب تک آپ کی نگاہ میرے اوپر رہے گی یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم اس سے بھی بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ اور یہی بات ایک دیوبند کا ایک تبلیغ کرنے والوں کا ایک نوجوان تھا جس کو انہوں نے مسلمان کیا تھا، انگلستان کا رہنے والا، انگلینڈ کا رہنے والا، اس کو مسلمان کیا، تبلیغ پہ لگا دیا، تبلیغ کرتے رہے، پاکستان میں کھینچ کے لے آئے، پاکستان میں کھینچ کے لے آئے، ادھر کبھی کہتے لاہور مرکز میں جائیں گے، ادھر چلہ لگاؤ، ادھر 6 روزہ لگاؤ، ادھر 40 روزہ لگاؤ، لگاتے رہے، وہ بھی لگاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب اس بات کے اوپر قرآن کی ان آیات کے اوپر پہنچا نا کہ سلیمان کا امتی دربار چو اٹھیا بھی نہیں، دربار چو اٹھیا بھی نہیں، چیز نا چکی جا سکتی ہے، ہاتھ ہونا ضروری ہے، ایک میں اتھو جناب ہاتھ ہلاوا بھی نہیں، چیز بھی چک دوا تو انتہا دی کمال ہے، پھر کتنے میلان دی مسافت ہے۔ انہیں کہا میں نے سمجھ نہیں آ رہی، بابا سلیمان دا امتی دربار چو اٹھیا بھی نہیں، تخت بھی آ گیا ہے، ایک کیمیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مولویاں کو پوچھتا ہے، وہ اندر نے باپوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ باپے کچھ نہیں کر سکتے، یہ باپوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ باپوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے یہ قرآن کی آیتیں سمجھاؤ۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کا امتی اپنے دربار سے اٹھا بھی نہیں ہے، لیکن تخت بھی اس نے لا کے حاضر کر
دیا، مجھے یہ بتاؤ بندہ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ اور اتنا وزنی تخت لا کے کیسے حاضر کر سکتا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ انہوں نے سانوں تے آپ نہیں پتا چلیا، سانوں تے پتہ ہی نہیں چلیا، کیونکہ کسی ولی کا دامن پکڑا ہوتا تو پتا چلتا نا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ کا کوئی ولی مرشد نہیں، وہ کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوندا۔ اللہ جنہوں گمراہ کرنا چاہے، شیطان کا کوئی ولی مرشد نہیں، وہ بے پیرا ہے، بے مرشدہ ہے، تائیں تے جناب لانتا پہ کھاندا ہے۔ جڑا حضور دا غلام ہوندا ہے وہ حضور دی غلامی دا پٹا ہر وقت گلے چ پا کے رکھدا ہے۔ انہاں کہ مولویوں نے پوچھا، انہاں کہ سانوں آپ نہیں پتا، سانوں تے پتا نسوار اتنے رکھنی ہے، سانوں تے پتا کہ چینک جڑی چاہ دی وہ چوکے لے جانی ہے، سلنڈر نال رکھنا ہے، جناب 1.5 من دا بستر سردیاں گرمیاں دا موٹیاں دے چاہ کے رکھنا ہے۔ میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ مصطفیٰ کی غلامی کر کے دیکھ، جب بستر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، جدھر بھی جائے گا محمد عربی کے غلام تیرا بستر بھی لگا کے دیں گے اور تجھے کھانا بھی پکا کر پیش کرے۔ غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ نا، درے یار سے پھر کر در بدر تم نے پھرنا ہی ہے، کھانے کی فکر، پینے کی فکر، لنچ کی فکر، ڈنر کی فکر، لیکن دین کی فکر نہیں ہے۔ حضور کی غلامی کی قسم، وہ انگلینڈ کا رہنے والا وہ نوجوان جب ایک جگہ سے جاتا ہے، کوئی بات مسئلہ حل نہیں ہویا، المختصر وے چلدا چلدا لاہور پہنچیا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دربار دیا کو لنگن لگا، اگلے جمعہ کیا لیا جائے؟ میری تے لین بابے بادشاہ دے اس دی وجہ تو اس ولیاں دی طرف چر پئی ہے۔ میں دینا کوئی گل پلے پہ جائے تاڑے قوالیاں سن لینا تے قصیدے سن لینا لہتا ہے، اللہ کا قرآن سنو اور اللہ کے ولیوں کی پہچان کرو، اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں۔ جس وقت داتا دے دربار دے سامنے گزرن لگا نا، وہی انگریز جہاں مسلمان ہویا سی، انہیں آکھا جی اے کی ہے، انہیں آکھا جی شرک دا مرکز ہے، اتنے مشرک ہوندے نے، اور ایک گل دین سے رکھیا جی آپ دوجے عقیدے والے تانوں مشرک سمجھتے ہیں، قبر پرست سمجھتے ہیں، تسی آ کے اندر ساڑی ہو جاندی قاری صاحب اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں کہا جو میرے داتا علی حجویری کو مشرک کہے، میرے غوث پیا کو مشرک کہے، اور عقیدہ حق اہل سنت کو ماننے والوں کو شرک کہے، مشرک کہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک بتائے، اللہ کے نبی کے روزے پہ جانے والوں کو مشرک ڈکلیئر کرے، میری اس کے پیچھے نہیں ہے۔ میں تو کہتا اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے والوں کی کیا ہوگی؟ ہماری اس کے پیچھے اقتدا ہوتی ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت میں لاکھوں سلام۔ وہ دے بابے بادشاہ نے بھی مننی جو ہوتے، وہ دے منکران دے پیچھے نمازاں بھی پڑھی جاؤ، حسین کو بھی مانو، یزید کو بھی مانو، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کو ابلیسوں سے جلانا بھی، کل حشر کو کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ ہم نبی والے ہیں، نبی والے رہیں گے، ہم علی والے ہیں، علی والے رہیں گے، ہم صدیق والے ہیں، صدیق والے رہیں گے، عمر والے ہیں، عمر والے رہیں گے، عثمان والے ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، ہم یہی رہیں گے، ہم داتا والے ہیں، داتا والے رہیں گے، خواجہ والے ہیں، خواجہ والے رہیں گے، ہم سید عباس شاہ کے عقیدہ حق اہل سنت کو ماننے کی وجہ سے ہم عباس والے ہیں، یہی رہیں گے۔ لیکن جو ان کا منکر ہو، میرے آقا کے صحابہ کا منکر ہو، اہل بیت کا منکر ہو، ہم مر سکتے ہیں، مر جائیں گے، لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس بات سے اپنے عقیدے نو سمجھو۔ وہ انگریز نواں نواں مسلمان ہویا تے داتا تے مزار دے سامنے گزرے ہے، انہیں آکھا اتھے کی ہو رہا ہے؟ انہیں آکھا اتھے شرک ہو رہا ہے۔ کی ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے۔ تانوں دسن دیا بھی تانوں یہ لوگ سمجھتے کی نے، اور تسی آندے ہو نہیں نہیں نماز ہی پڑھنی ہے۔ نہیں بھائی، نماز اس کے پیچھے ہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہو، جو مصطفیٰ کا عاشق ہو،
جس کی ہر ادا عشق مصطفیٰ ہو، اس کے پیچھے پڑھو، تمہاری اللہ پچھلی بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ جب دربار کے سامنے پہنچا داتا علی جویری کے، کہا بھی یہاں کیا؟ انہوں نے کہا ادھر کی چھوڑو، آگے چلتے ہیں، یہ بابے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ شرک کا مرکز ہے۔ انہیں آکھا میرا دل کھچیا جا رہا سی۔ اللہ جدوں ایمان بچونا چاہتا ہے نا، کسی نہ کسی ولی دے نال تعلق جوڑ ہی دیندہ ہے۔ آکھا میرا دل کھچیا جا رہا ہے، یار میں اندر ویکھتے لین دو، ہوندا کی پیا وے، ایک دفعہ اندر جان دیو۔ انہیں آکھا بھی نہیں، اساں نے مر جاواں گے، اندر نہیں جانا، اساں نہیں اندر جانا، تو کلا ہی ہو کے جلدی جلدی جا۔ اندر جاندہ ہے جناب، جا کے یہ میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اندر جاندہ تھے، ایک بابا جی بیٹھے نے، فقیر، باری، سفید کپڑے، سفید پگڑی، سفید داڑھی بیٹھے نے۔ وہ انگریز جو نواں مسلمان ہویا نا، اندر گیا داتا دے قدماں دے وچ، دل دے وچ بغض نہیں سی ہے گا، نفرت نہیں سی ہے گی، اے سی یار میں ویکھاں تے سی ہے کی یہ۔ اوتھے جاندہ ہے تے اگوں پوچھا جاندہ ہے بھی دس کدھر آیا ہے؟ انہیں کہا جی میں ویکھن آیا بھی تے کی ہو رہا ہے؟ انہیں کہا بعد جو ویکھی اتنے ہون کی دے، پہلے اے دس چاہ پینی ہو کہ روٹی کھانی ہو؟ بولو تے صحیح، چاہ پینی ہو کہ روٹی کھانی ہو؟ انہیں آگیا حضور چاہ پلا دو، سردی دا موسم ہے، چاہ پلا دو، کوئی چینک نظر نہیں آ رہی، کوئی چولہا نظر نہیں آ رہا، حضور چاہ پینا چاہنا۔ وہ فقیر آخدہ اے تے دس چاہ ایتھوں دی پینا چاہتا ہے یا اپنے گھر دے پانڈیاں چ پینا چاہنا ہے؟ چاہ ایتھوں دی لاہور دی پینا چاہنا ہے یا اپنی بیوی دے ہتھیاں دی اپنے گھر دے پانڈیاں چ پینا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا فقیر گل بڑی دور دی کر رہے ہیں۔ آکھیا حضور بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بیوی نو ویکھیا بڑا زمانہ گزر گیا ہے، وہ دے ہاتھ دی روٹی نہیں کھاتی۔ حضور اگر بیوی دے ہتھاں دی چاہ ہوئے تے کیا بات ہے؟ انج کر کے فقیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کیتا، چینک سامنے رکھ کے، پیالی سامنے رکھ کے، آکھیا چاہ پیلا۔ وہ انگریز کدی پیالیاں وال ویکھدا ہے، کدی چینک وال ویکھدا ہے، کندہ پاندے لاہور دے نہیں، اے سیٹ اوے جڑا میری بیوی دے جہیز دے وچ آیا ہے، اے برطن انگلینڈ دے نے۔ وہ فقیر نو ویکھ کے بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی تے آکھیا ایک ہی معاملہ ہے۔ آکھیا تو آخدہ سے سلیمان کا امتی اس دربار سے اٹھا بھی نہیں اور تخت بھی حاضر کر دیا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ہم داتا علی حجویری نہیں ہے، داتا کے قدموں میں بیٹھنے والے محمد کے فقیر ہیں۔ ہم ایک لمحے میں تیرے گھر کی برتنوں میں چائے بھی پلا سکتے ہیں، اور اس سے سمجھ جا اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، محمد کا فرمان بھی سچا ہے۔ اور جناب داتا علی جویری دے قدمہ جے ہو جا بیٹھا، اور باہر جناب لمبیاں داڑیاں تے مرحبا آلے، اچھیاں تمیاں آلے کھلو کے ویندے نے، اوے آجا۔ انہیں کہا دفع ہو جاؤ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میں جس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، جس صاحب مزار کے اوپر بیٹھنے والے، یہ دربار پہ بیٹھنے والے داتا کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ انگلینڈ کے برتنوں میں میرے بیوی کے ہاتھوں کا ناشتہ یا لا سکتے ہیں۔ میں سمجھ چکا ہوں محمد عربی کے غلاموں کا مقام کیا ہو۔ ایسا دربار داتا کا پسند آیا، ادھر ہی ڈیرا لگا لیا۔ آج بھی داتا کے قدموں میں اس کا نام ہے فاروق انگلستانی، اس کی قبر آج بھی تہ خانے کے اندر داتا کے قدموں میں موجود ہے۔ اس نے کہا مر جاؤں گا، اب پیچھے نہیں جاؤں گا۔ جب تک منزل نظر نہیں آئی تھی اس وقت تلاش کرتا رہا، اب تو جس علی حجویری کے قدموں میں مجھے منزل مل چکی ہے، اب منزل سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ آج بھی اس کا مزار تہ خانے
خانے کے اندر داتا کے قدموں میں ہے اور قبر پہ تختی لکھی ہوئی ہے فاروق احمد انگلستانی. جب تمہیں کوئی بھی ولیوں کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرے دیکھ لینا محمد عربی کے غلام لاہور پر بیٹھ کر اگر اتنی طاقت رکھ سکتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم پھر اللہ کے ولی تجھے بچا بھی سکتے ہیں اور تیری مصیبت کو حل بھی فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ حضور کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, کوئی بھی عرس ہو کوئی بھی میلہ ہو اس کے اندر قرآن پڑھا جائے, میرے آقا کی حدیث پڑھی جائے, وہی کام سے اللہ کا ولی خوش ہوتا ہے, اسی کام سے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ ادھر جا کے بندہ جناب طرح طرح کی غیر شرعی رسمیں کرے, اسے اللہ کے ولی راضی نہیں ہوتے. اللہ کے ولی قرآن سے راضی ہوتے ہیں, محمد عربی کی ثنا خوانی سے راضی ہوتے ہیں.